الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون اور ہم نے آپ کی طرف
حق کے ساتھ کتاب بھیجی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس پر حاکم بھی ہے، نگران بھی ہے، لہذا آپ ان کے درمیان اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری ہے فیصلہ کیجیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس کے مقابلہ میں جو آپ کے پاس حق آیا ہے۔ بلا شبہ ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور چلنے کا راستہ مقرر کر رکھا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے یہ تمہیں چیز دے کر آزمائش کی ہے، لہذا خیر اور بھلائی کی تلاش میں اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھو، اسی اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے سب کا، پھر وہ تمہیں خبر دے گا اور بتائے گا اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ربیع الاول کا مہینہ ہجری تقویم کے اعتبار سے تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر میں خاص طور پر اور دنیا میں بالعموم مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو پیدا کیا اور پھر بعد میں نبی اور رسول بنایا۔ ان کا یہ عمل اور رویہ وہ کس حد تک شریعت کے مطابق ہے، جس کے حوالہ سے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس کا اسوہ کیا ہے، اس کے سب سے قریب ماننے والے اور اولی مخاطب مسلمان جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، یہ ایک مستقل اور الگ سے عنوان ہے۔ آپ حضرات اس کو جانتے بھی ہیں، لیکن اسی مناسبت سے عام طور پر خطبات اور اس کے اندر گفتگو کی جاتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، زندگی، حالات، آپ کا اسوہ، آپ کے اوصاف اور آپ نے جو دین اللہ کی طرف سے حاصل کر کے پیش کیا ہے اس کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ اگرچہ صرف اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، پورے سال ہی کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے اور ایک مسلمان کو یہی کچھ کرنا بھی چاہیے، مگر خاص طور پر سیرت کی نسبت سے کچھ اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی تاریخ اور سیرت کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس حوالہ سے سیرت کی کتابوں میں اور باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ایک عنوان نظر آتا ہے کہ یہ نبی جب مبعوث ہوئے تو کیا ان کی نبوت سے پہلے بھی کچھ ایسے شواہد تھے، کچھ ایسے آثار نظر آئے، یا اس سے پہلی شریعتوں کے اندر کوئی تذکرہ موجود تھا کہ یہ آخری نبی آئے گا اور پھر وہ آ کر یہ کارنامے سر انجام دے گا، یعنی اس کے متعلق کوئی خبر، اطلاع، کوئی حکم موجود ہے یا نہیں؟
اس کو کہتے ہیں بشارات محمدیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق ہونے والی یا بتائی جانے والی خوشخبریاں، بشارتیں جو کتب مقدسہ یا پہلی کتب میں پائی جاتی ہیں۔ اور پھر مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ پہلی کتابوں میں یہ چیزیں موجود تھیں، مگر یہ رویہ ہر وقت اور ہر انسان کے لیے مناسب نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جن کتب کا تذکرہ کر کے ہم حضور کی بشارت کی اور بعثت کی اور آپ کی تشریف آوری کی تصدیق کرتے ہیں، وہ تو خود اس قابل نہیں ہے کہ اس سے تصدیق لی جائے۔ ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ان کے اندر وہ کچھ موجود ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں تھا، اور جو اللہ کی طرف سے تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ بالخصوص حضور کی آمد کے متعلق کوئی چیزیں تھیں اور یقیناً تھیں، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی لاتے رہتے ہیں یا وہی کام کرتے ہیں جو ان کے پیش رووں نے کیا۔ اس لیے ہمیں آخری کتاب جس کو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر مہیمن کہا گیا، محافظ اور نگران، جس کے متعلق شک کوئی نہیں ہے، کم از کم مسلمان تو اس میں شک نہ کرے، وہ اور اس کے دلائل جو ہیں ان کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے۔ اور پھر قرآن کے ساتھ ساتھ اگر حدیث اور سنت میں ان کتابوں کے حوالہ سے کوئی چیز اس نسبت سے بیان ہوئی ہے تو اس کو بیان کرنا چاہیے، وہی اتھارٹی ہے ہمارے لیے، نہ یہ کہ ان کتابوں کا حوالہ۔ ہاں، بعض مناظرانہ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں مخاطب وہ لوگ ہوتے ہیں، اور اب بھی ان کی کتابوں کے اندر جو چیزیں جس طرح بھی موجود ہیں وہ ان کے سامنے رکھی جائیں کہ تم اگر ہماری نہیں مانتے تو اپنی ہی کتابوں کو مان لیں، تو یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہ وہ بشارات بیان کی جائیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کتب کے ذیل میں، ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتابیں کیا ہیں، اور کیا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو مانا جائے، ان کی تصدیق نہیں ہے، ان میں تحریف ہو چکی ہے لفظی اور معنوی، یہ بات کس حد تک درست ہے، اس کو جان لینا چاہیے۔ یہ اگرچہ ایک لمبی بات ہے، اس کے متعلق بالخصوص وہ لوگ جو یہود اور نصارہ میں سے آتے ہیں، وہ اہل علم جو کتابیں لکھتے ہیں وہ بڑی معتبر ہوتی ہیں، لیکن فوکس اور زیادہ تر توجہ جو ہے وہ یہی اللہ کی کتاب کی طرف ہونی چاہیے کہ یہ کیا کہتے ہیں، اس چیز کے متعلق یہ فیصلہ کیا کرتی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کیا کرتے ہیں، اور پھر ان کی تحریف کی دلیل اور شواہد جو عام ہیں، ہر ذی شعور آدمی جس کو ماننے کے لیے تیار ہے، وہ کیا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس قرآن سے پہلے جو کتابیں آسمان سے اتری ہیں وہ 5 یا 6 طرح کی تھی، یعنی قرآن جن کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ وہ روایت شامل کریں، مسند احمد کی ایک روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، مگر وہ بھی اپنی اتھینٹسٹی کے اعتبار سے اس قابل نہیں ہے کہ اس پر حتمی یقین کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ جناب ابو ذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انبیاء اور رسل کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ
100,014 الرسل من ذلك 300 جما غفیرا و19 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1,00,000 سے زیادہ، 1,00,000 سے زیادہ۔ اور دوسری جگہ یہ لفظ مسند احمد کی تائید میں آتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دیگر پیغمبروں کو ملائیں تو اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں۔ ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ تو فرمایا 310 سے زیادہ ہیں، یا کہیں آتا ہے کہ 315 ہیں، جو بڑا جمع غفیر ہے۔ رسولوں کی اتنی بڑی تعداد، یہ اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے، بعض لوگ جس طرح مانتے ہیں شیخ البانی وغیرہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اتنی تعداد میں آئے ہیں، لہذا کتابیں بھی پھر کوئی کم نہیں ہیں۔ عام طور پر رسول جب کہا جاتا ہے تو وہ کتاب لے کر آتا ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے، کتاب ہو، کتاب کا کوئی حصہ ہو وہ لے کر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابیں 4 5 6 نہیں ہیں، بے شمار ہیں، بے شمار کتب ہیں جو پہلے جو ہے وہ اتاری گئی۔ ایک روایت وہ بھی اگرچہ سندن اس درجہ کی نہیں ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ یہ کتابیں تو مشہور ہیں، اس کے علاوہ کچھ صحائف نازل ہوئے، شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، خنوخ نبی اس پر جو ہے وہ 20 صحیفے نازل ہوئے، اس طرح کی روایتیں بھی آتی ہیں۔ مگر قرآن مجید دیکھیں تو صحائف کے اعتبار سے 2 نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا، یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں آخرت کے متعلق، دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو ترجیح دینے کے متعلق، تزکیہ نفس کے حوالہ سے، آخر میں فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو پہلی کتابیں اور صحیفے اللہ نے نازل کیا کہ یہ ان میں بھی یہی چیزیں تھیں، تزکیہ نفس، آخرت پر یقین، ایمان باللہ، ایمان بالرسل، یہی چیزیں تھیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، تو پہلی تصدیق یہ ہوئی کہ ابراہیم اور موسیٰ پر صحف، صحائف نازل ہوئی۔ سورہ نجم میں ہے ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری ولیس للانسان الا ما سعی، کس قدر اخلاقیات کی بات ہے، وہ ان صحیفوں کے اندر جو ہے وہ موجود تھی۔ اب وہ صحیفے کدھر ہیں، وہ اگر وقت ہوا تو میں ابھی عرض کروں گا، ورنہ یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ابراہیم اور موسیٰ پر صحیفے اترے، اللہ کی طرف سے اترے، اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے کیا صحیفے ہی اترے ہیں یہی معلوم ہوتا ہے؟ نہیں، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہی صحیفے ہیں جن کا نام بعد میں بدل گیا، یا ایک مستقل الگ کتاب ہے۔ تو صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان صحیفوں کے ساتھ ساتھ اور کتاب بھی مستقل نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات 40 لیلۃ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 40 راتوں کا وعدہ کیا، ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، جب وہ اپنے پاس بلایا اللہ نے کلام کیا اپنے رب کے ساتھ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال تبت الیک وانا اول المؤمنین قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی۔ یہ دیکھو یہاں فرمایا طور پر بلا کر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، میں اپنے پیغام، رسالت اور کلام دے کر جو ہے وہ تجھے بھیج رہا ہوں، تیرا انتخاب میں نے
ان لوگوں کی طرح کر لیا ہے جن کے ساتھ میں کلام بھی کرتا ہوں اور ان کو پیغام اور رسالت جو ہے وہ بھی عطا کرتا ہوں۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ آگے آ رہا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً۔ الواح تختیوں پر لکھی ہوئی تحریر جس کے متعلق یہ لفظ استعمال کیا قرآن نے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ تورات لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دی، تختیوں میں اللہ نے لکھا۔ یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ اور وہ کیا تھی کتاب؟ وہ تھی تورات کے نام سے مشہور کتاب ہے تورات۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ تورات کا ذکر وہ بھی کئی جگہ پر آتا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اسی طرح سورہ نساء اور مائدہ کے اندر بے شمار آیتیں ہیں۔ یہ تو ایک آیت ویسے میں نے پیش کر دی، کئی ایسی آیتیں ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اب جو مجھے بات بتانی ہے وہ یہ اتفاق سے یہی آیت میری زبان سے نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ تورات عطا کی، فیہ ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، تو ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل علم پر لگا دی تھی۔ ان کے احبار و رہبان، وہ سرکردہ لوگ اہل علم جو ان کے ہاں تھے، ان کو کہا کہ اس کی حفاظت کرنا۔ بدقسمتی کے ساتھ وہ جب جو ہے وہ پھر گئے، ان کے اندر سرکشی آئی اور ان کے اندر جو ہے وہ گمراہی اس قدر پھیل گئی کہ انہوں نے ہی اس کی حفاظت کرنے کی بجائے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اپنی زبان کی لوچ کے ساتھ ہی الفاظ کو بدل کر معنی اور کر لیتے تھے، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین۔ یہ جرم ان لوگوں نے جن کو ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی تھی انہوں نے کیا۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سنتے جانتے پتہ چل جاتا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر بدل دیتے۔ آگے آتا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ لوگ جن کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی ہلاکت اور بربادی، وہ ویل ہے ان کے لیے۔ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتابوں کو بھی نہیں مانتے، ان کے اندر بھی زبان کی لوچ کے ساتھ یعنی لفظی اور معنوی تحریف کر دیتے تھے، اور ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے تحریر لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اتری۔ یہ مجرم ہیں لوگ، یہ خائن لوگ ہیں۔ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم الا قلیلا منہم، اللہ فرماتا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، مقصد کیا تھا ان کا؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ ہے وہ کام جو بنی اسرائیل کے احبار و رہبان سے شروع ہوا اور اس امت کے لوگوں تک اور اس امت کے ذمہ داروں تک پہنچا ہوا ہے۔ اس دنیا کی خاطر اگر لفظی نہیں ہے تو معنوی اعتبار سے اس کا جو اللہ نے کتاب نازل کی مفہوم بدل کر یوں پیش کرتے ہیں جس سے ان کی اپنی مطلب براری تو ہوتی ہے، اپنی غرض تو پوری ہوتی ہے، اللہ کی منشا ہرگز وہ نہیں، اللہ ہرگز وہ نہیں کہتا، نہ وہ چاہتا ہے، مگر یہ اپنی تعویل اور تفسیر کے ذریعے اللہ کی کتاب کو بھی بنی اسرائیل کے علماء کی طرح بدل کر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی منشا یہی۔ فویل للذین، ان کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے یہ کیا جرم کر رہے ہیں۔ تو یہود کے علماء ہوں، عیسائی ہوں، ان کے رہبان ہوں، ان کے احبار ہوں، جہاں ان کی مذمت آتی ہے، اس امت کے یہ لوگ جو ذمہ دار ہیں اگر یہی جرم یہ کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔
تو بتانا یہ ہے کہ وہ پہلی کتابوں کی تحریف کے متعلق قرآن مجید میں بے شمار آیتیں موجود، بے شمار آیتیں موجود۔ وہ کیسے یہ بتائیں گے کہ کسی نبی کے آنے کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے؟ وہ تو حکم کو چھپانے کے لیے اپنے مطلب کی خاطر اپنی کتاب جو جس طرح کی بھی ہے اس کے حکم کی تبدیلی کے لیے ہاتھ رکھ کر کہتے کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ موجود نہیں۔ میرے بھائیوں، میں ممبر پر وہ بات نہیں کر سکتا، ان کتابوں ہی کو پڑھ لیں اس وقت بھی جو موجود ہیں، تو آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جس سے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ذی شعور آدمی فوراً کہے گا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی بتائی ہوئی اور نازل کردہ چیزیں نہیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے حوالہ سے اور نبیوں کے حوالہ سے اللہ آسمان سے اترا ہے اور اس نبی کے ساتھ جو ہے وہ رات بھر کشتی ہوتی رہی، اور پھر جو ہے وہ اللہ وہ پچھاڑ دیا گیا، نبی یعقوب جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ لوط علیہ السلام نے شراب پی کر جو ہے وہ اپنی ہی جگر گوشوں کے ساتھ جو کچھ کیا انسان بیان نہیں کر سکتا۔ یہ میں دبے لفظوں کے اندر بیان کر رہا ہوں، دبے لفظوں کے اندر۔ سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر تو مرتد ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آپ اندازہ کریں، آسمانی کتابیں، اللہ کی بات، اللہ نے جو چیز نازل کی ہو اور جن پیغمبروں پر نازل کی ہو ان کے متعلق اس طرح کے خیالات کتابوں میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر کسی کافر کو، مخالف کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اپنی کتابیں ہی بتاتی ہیں کہ تمہارے پیغمبروں کے کرتوت کیا تھے۔ نقل کفر نہ باشد، ہم تو یہ بات ویسے کہہ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، اس قدر غلیظ زبان اور غلیظ باتیں پیغمبروں کے حوالے سے، اللہ کی تنقید کے حوالے سے، آپ دیکھ کے اندازہ کریں کہ بشر، انسان، خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کی جو ہے وہ کشتی کرائی جا رہی ہے۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ وہ حق ہے، وہ سچ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے یہ حرف بحرف سچ ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اللہ نے جو ان کو نصیحت کی تھی اس کو بھول گئے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے تو وعدہ لیا تھا، آگے یہی آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس نقض عہد کی وجہ سے جو انہوں نے کر رکھا تھا، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ یہ لعنتی لوگ ہیں، ان کی کتابوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ اس لیے پیغمبر کی تصدیق کے حوالہ سے اور وہ بشارتیں جو پہلی کتابوں میں تھی ان کا بیان بھی ہمیں ڈھونڈنا ہے تو اس قرآن سے ڈھونڈنا ہے۔ اسی کو فوکس کریں، اسی سے دیکھیں اور اسی کو مہیمن اور نگران اور محافظ بنائیں۔ پہلی کتابوں کی حفاظت انسانوں کے ذمے بھی اللہ نے اسی لیے لگائی تھی کہ کوئی نگران، کوئی محافظ، کوئی ایسی کتاب اترنے والی تھی جو بتاتی کہ ان کتابوں کے اندر بھی اصل میں احکامات کیا تھے۔ اللہ رب العزت نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داود علیہ السلام کو اللہ نے زبور نام کی کتاب جو ہے موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، جناب داود ہوں، جناب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آخری کتاب اللہ رب العزت نے مہیمن وہ اپنے نبی آخری کو دی۔ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو کتابیں آسمانی کتابوں کے نام سے موجود ہیں ان کے مجموعہ کو کہتے ہیں بائبل یا کتاب مقدس۔ اس کے اندر دو اس کے حصے ہیں، پہلا عہد نامہ عتیق اسے کہتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ عتیق کے اندر پہلی 5 کتابیں، سفر تکوین، خروج، اسی طرح سفر اللاویین، ان ناموں کے ساتھ جو ہے وہ 5 کتابوں کا مجموعہ ہے جس کو تورات کہتے ہیں، اور اب وہی پڑھا جاتا ہے۔ یعنی ہماری وہ بائبل جو اس وقت چھپی ہوئی ہے اس کے اندر یہ 5 اسفار جو ہیں ان کو ہی تورات کہتے ہیں۔ اور
عہد نامہ جدید کے اندر اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے نام سے یہ جو عہد نامہ جدید ہے یہ اناجیل پر مشتمل ہے، دیگر کتابوں کے ساتھ اناجیل، اور اس میں سے 4 اناجیل مشہور ہیں۔ یوحنا کی انجیل ہے، مرقس کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے، اور اسی طرح لوکا کی انجیل ہے۔ یہ 4 مشہور ہیں جو وہاں موجود ہیں، ورنہ بالکل اسی طرح اگر انجیلوں کو اکٹھا کریں وہ کئی 100 تھیں، اور ہوا یہ کہانی اگر ان کی دیکھیں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا اتنی بڑی تعداد کے اندر انجیلیں اکٹھی ہو گئی کہ اصل انجیل کون سی ہے۔ نہ تورات اس وقت جو موجود ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ سند موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور نہ ہی جتنی انجیلیں موجود ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام معلوم ہوتی ہیں، یعنی اس کی سند کے اعتبار سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک افسانہ لکھا ہوتا ہے، اتنی انجیلیں اکٹھی ہو گئی کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ انجیلیں جو آسمان سے پیغمبر عیسیٰ پر اتری تھی وہ کون سی ہے۔ انہوں نے ساری انجیلوں کو اکٹھا کیا، پھر میز جو ہے جہاں کتابیں موجود تھیں ان کو ہلانا شروع کر دیا، آخر کار جب 4 انجیلیں رہ گئی تو سب متفق ہو گئے کہ یہی آسمان سے اتری تھی۔ کہانی دیکھیں آپ میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ مسلمان عام طور پر یہ بیان کرتے ہیں اور ہم حوالہ دیتے ہیں، اگر کوئی چیز موجود ہو جس کا وہ بھی اقرار کریں پھر تو آپ حوالہ دیتے رہیں، ورنہ محیمن، محافظ اور نگران ہماری آخری کتاب قرآن مجید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اب وہ ان بشارتوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آئندہ ان کو بیان کریں۔ اللہ رب العزت ان آسمانی کتابوں کے حوالہ سے ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل فرمائے کہ جس طرح مومن اس کتاب کو ماننے کی وجہ سے مومن ہوتا ہے، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بالکل اسی طرح اس سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا اس کو بھی نزول کے حوالہ سے یہ کہنا کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر یہ کتابیں نازل کی تھی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ مومن بندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس قرآن کے ساتھ یہ نہ مانے کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل کی تھی، اور یہ قرآن ہی بتا رہا ہے کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں، ان کی تصدیق کے لیے جو ہے وہ اللہ نے پھر آخری کتاب نازل کر دی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو چیزیں موجود ہیں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے یا خاموش ہے، ان کو ماننا، ان کو شریعت کا حصہ سمجھنا، ان کو اللہ کا حکم سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ جو بکھری ہوئی چیزیں میں نے عرض کی ہیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت انجام کے اعتبار سے ہمارا ایمان کامل فرمائے، ہم اس کتاب کو بھی مانیں اور پہلے پیغمبروں کو ماننے کے ساتھ ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں اور قرآن بتاتا ہے ان کو بھی من وعن اسی طرح سمجھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، پھر ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔